بجٹ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ کی جو ساس ہے وہ کس طرح سے مسرت پر جھوٹا چوری کا الزام لگاتی ہے. کہتی ہے کہ اس نے بشریٰ کی ساری جیولری جو کہ شادی پر بشریٰ کو گفٹ کی گئی تھی یا اس کو دی گئی تھی رسم کے طور پر یا اس کے ہینڈ اوور کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری جیولری جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے. گھر کی تلاشی لی گئی. تلاشی میں یہ ثابت ہوا کہ وہ چوری مسرت نے کی ہے. صبا جو ایک دفعہ اپنی چال چل لیتی ہے تو مسرت اپنا پتہ پھینکتی ہے. مسرت بھی وہ چال چلتی ہے کہ صبا جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. مسرت نے کس طرح سے اپنے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا ہے، کس طرح سے اس نے پورے گھر کو اپنے ہینڈ اوور کر رکھا ہے، کسی کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. بشریٰ کی ساس نے اب کیا کام کیا؟ بشریٰ کے کمرے میں گئی، بشریٰ کی جیولری نکالی اور اس کو جا کر مسرت کے بیگ میں رکھ دیا. مسرت کے بیگ کی جب تلاشی لی گئی تو ایز اٹ از سیم وہی جیولری مسرت کے بیگ میں سے نکلی. سب حیران ہو گئے. مسرت بھی پریشان تو بالکل نہیں ہوئی. اس نے اس چیز کو کامیڈی میں، مذاق میں، خوشی میں، ہنسی میں کلیئر کر دیا. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ لوگوں کے جو ٹکٹس گم ہوئے تھے جو کہ دردانہ کے پاس موجود تھے وہ بھی صبا نے چرائے اور الزام دردانہ پر لگا دیا. اس سے پہلے جواد کا پاسپورٹ، ان لوگوں کی چیزیں جو گمی وہ بھی ساری کی ساری صبا کا کیا دھرا تھا. صبا نے کس طرح سے چلاکی سے اپنی بہوؤں کو جو ہے وہ اپنے انڈر میں لے رکھا تھا اور کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی. اگر بات دردانہ اور بشریٰ کی ہوتی تو ان لوگوں کے درمیان میں یہ سب کچھ نارمل چیزیں تھیں. ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ کبھی بات گئی ہی نہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بشریٰ کی بہن مسرت کسی سے کم نہیں. وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو بھرے گا بھی وہی، کوئی اور اس کی سزا بھی نہیں بھرے گا. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت کی ماں مسرت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے. مسرت سے کہتی ہے کہ تم گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں وہ ہر خوشی، وہ ہر چیز دوں گی جس کی تم منتظر ہو. مسرت کہتی ہے میں کسی صورت گھر نہیں آؤں گی. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جواد جو ہے وہ بھی مسرت کے بہت زیادہ اگینسٹ جا چکا ہے. دوسری جانب نوین اور سہیل کے درمیان میں کافی زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ اب بہت چالاکی سے اس چیز کو کور کرے گی اور بہت طریقے سے اس چیز کو لے کے چلے گی کہ بشریٰ اور دردانہ جو ہیں ان پر بھی بلیم نہ آئے اور صبا کا سارا کیا دھرا سب کے سامنے کھل جائے. دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا قصوروار بھی تو پھر وہ خود ہی ہے. اس نے جو کچھ کیا اس کی بیٹی بھی وہی بھگت رہی ہے. اس چیز کے لیے اب صبا جو ہے مینٹلی پریپیئرڈ تو نہیں ہے، لیکن جب مسرت جو ہے اس چیز کو اسکرین پر سب کے سامنے دکھائے گی، سب اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں گے تو سب کو بہت زیادہ برا لگے گا. بجٹ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ کی جو ساس ہے وہ کس طرح سے مسرت پر جھوٹا چوری کا الزام لگاتی ہے. کہتی ہے کہ اس نے بشریٰ کی ساری جیولری جو کہ شادی پر بشریٰ کو گفٹ کی گئی تھی یا اس کو دی گئی تھی رسم کے طور پر یا اس کے ہینڈ اوور کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری جیولری جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے. گھر کی تلاشی لی گئی. تلاشی میں یہ ثابت ہوا کہ وہ چوری مسرت نے کی ہے. صبا جو ایک دفعہ اپنی چال چل لیتی ہے تو مسرت اپنا پتہ پھینکتی ہے. مسرت بھی وہ چال چلتی ہے کہ صبا جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. مسرت نے کس طرح سے اپنے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا ہے، کس طرح سے اس نے پورے گھر کو اپنے ہینڈ اوور کر رکھا ہے، کسی کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. بشریٰ کی ساس نے اب کیا کام کیا؟ بشریٰ کے کمرے میں گئی، بشریٰ کی جیولری نکالی اور اس کو جا کر مسرت کے بیگ میں رکھ دیا. مسرت کے بیگ کی جب تلاشی لی گئی تو ایز اٹ از سیم وہی جیولری مسرت کے بیگ میں سے نکلی. سب حیران ہو گئے. مسرت بھی پریشان تو بالکل نہیں ہوئی. اس نے اس چیز کو کامیڈی میں، مذاق میں، خوشی میں، ہنسی میں کلیئر کر دیا. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ لوگوں کے جو ٹکٹس گم ہوئے تھے جو کہ دردانہ کے پاس موجود تھے وہ بھی صبا نے چرائے اور الزام دردانہ پر لگا دیا. اس سے پہلے جواد کا پاسپورٹ، ان لوگوں کی چیزیں جو گمی وہ بھی ساری کی ساری
صبا کا کیا دھرا تھا، صبا نے کس طرح سے چلاکی سے اپنی بہوؤں کو جو ہے وہ اپنے انڈر میں لے رکھا تھا اور کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ اگر بات دردانہ اور بشریٰ کی ہوتی تو ان لوگوں کے درمیان میں یہ سب کچھ نارمل چیزیں تھیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ کبھی بات گئی ہی نہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بشریٰ کی بہن مسرت کسی سے کم نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو بھرے گا بھی وہی، کوئی اور اس کی سزا بھی نہیں بھرے گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت کی ماں مسرت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، مسرت سے کہتی ہے کہ تم گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں وہ ہر خوشی وہ ہر چیز دوں گی جس کی تم منتظر ہو۔ مسرت کہتی ہے میں کسی صورت گھر نہیں آؤں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جواد جو ہے وہ بھی مسرت کے بہت زیادہ اگینسٹ جا چکا ہے۔ دوسری جانب نوین اور سہیل کے درمیان میں کافی زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ اب بہت چالاکی سے اس چیز کو کور کرے گی اور بہت طریقے سے اس چیز کو لے کے چلے گی کہ بشریٰ اور دردانہ جو ہیں ان پر بھی بلیم نہ آئے اور صبا کا سارا کیا دھڑا سب کے سامنے کھل جائے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا قصوروار بھی تو پھر وہ خود ہی ہے، اس نے جو کچھ کیا اس کی بیٹی بھی وہی بھگت رہی ہے۔ اس چیز کے لیے اب صبا جو ہے مینٹلی پریپیئرڈ تو نہیں ہے، لیکن جب مسرت جو ہے اس چیز کو اسکرین پر سب کے سامنے دکھائے گی، سب اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں گے تو سب کو بہت زیادہ برا لگے گا۔ بجٹ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ کی جو ساس ہے وہ کس طرح سے مسرت پر جھوٹا چوری کا الزام لگاتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے بشریٰ کی ساری جیولری جو کہ شادی پر بشریٰ کو گفٹ کی گئی تھی یا اس کو دی گئی تھی رسم کے طور پر یا اس کے ہینڈ اوور کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری جیولری جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے۔ گھر کی تلاشی لی گئی، تلاشی میں یہ ثابت ہوا کہ وہ چوری مسرت نے کی ہے۔ صبا جو ایک دفعہ اپنی چال چل لیتی ہے تو مسرت اپنا پتہ پھینکتی ہے۔ مسرت بھی وہ چال چلتی ہے کہ صبا جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مسرت نے کس طرح سے اپنے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا ہے، کس طرح سے اس نے پورے گھر کو اپنے ہینڈ اوور کر رکھا ہے، کسی کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ بشریٰ کی ساس نے اب کیا کام کیا، بشریٰ کے کمرے میں گئی، بشریٰ کی جیولری نکالی اور اس کو جا کر مسرت کے بیگ میں رکھ دیا۔ مسرت کے بیگ کی جب تلاشی لی گئی تو ایز اٹ از سیم وہی جیولری مسرت کے بیگ میں سے نکلی۔ سب حیران ہو گئے، مسرت بھی پریشان تو بالکل نہیں ہوئی، اس نے اس چیز کو کامیڈی میں، مذاق میں، خوشی میں، ہنسی میں کلیئر کر دیا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ لوگوں کے جو ٹکٹس گم ہوئے تھے جو کہ دردانہ کے پاس موجود تھے وہ بھی صبا نے چرائے اور الزام دردانہ پر لگا دیا۔ اس سے پہلے جواد کا پاسپورٹ، ان لوگوں کی چیزیں جو گمی وہ بھی ساری کی ساری صبا کا کیا دھرا تھا۔ صبا نے کس طرح سے چلاکی سے اپنی بہوؤں کو جو ہے وہ اپنے انڈر میں لے رکھا تھا اور کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ اگر بات دردانہ اور بشریٰ کی ہوتی تو ان لوگوں کے درمیان میں یہ سب کچھ نارمل چیزیں تھیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ کبھی بات گئی ہی نہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بشریٰ کی بہن مسرت کسی سے کم نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو بھرے گا بھی وہی، کوئی اور اس کی سزا بھی نہیں بھرے گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت کی ماں مسرت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، مسرت سے کہتی ہے کہ تم گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں وہ ہر خوشی وہ ہر چیز دوں گی جس کی تم منتظر ہو۔ مسرت کہتی ہے میں کسی صورت گھر نہیں آؤں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جواد جو ہے وہ بھی مسرت کے بہت زیادہ اگینسٹ جا چکا ہے۔ دوسری جانب نوین اور سہیل کے درمیان میں کافی زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ اب بہت چالاکی سے اس چیز کو کور کرے گی اور بہت طریقے سے اس چیز کو لے کے چلے گی کہ بشریٰ اور دردانہ جو ہیں ان پر بھی بلیم نہ آئے اور صبا کا سارا کیا دھڑا سب کے سامنے کھل جائے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی ثنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا قصوروار بھی تو پھر وہ خود ہی ہے، اس نے جو کچھ کیا اس کی بیٹی بھی وہی بھگت رہی ہے۔ اس چیز کے لیے اب صبا جو ہے مینٹلی پریپیئرڈ تو نہیں ہے، لیکن جب
مسرت جو ہے اس چیز کو اسکرین پر سب کے سامنے دکھائے گی، سب اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں گے تو سب کو بہت زیادہ برا لگے گا۔